السلام علیکم میرے نوجوانوں، یہ پوری دنیا، اس ساری دنیا کی انرجی تمہارے پاس ہے۔ اس دنیا میں تم ہی کام سر انجام دے سکتے ہو۔ تمہارے اندر کیا خوبصورتی ہے، تمہارے اندر کیا حسن ہے۔ یہ جوانی ہی ایک بڑی حسین چیز ہوتی ہے۔ جوانی کیا ہوتی ہے؟ ہر معاملے میں دیوانی ہوتی ہے۔ جوانی کیا ہوتی ہے؟ ہر معاملے میں دیوانی ہوتی ہے۔ کہا جائے تو میرے نوجوان، اگر اس کائنات کا تو حسن کی بہار ہے، تو حسن کی بہار ہے، جانے شباب ہے، تو حسن کی بہار ہے، جانے شباب ہے۔ میرے نوجوان، اس کائنات میں سب سے زیادہ تعداد تیری ہے۔ تو حسن کی بہار ہے، جانے شباب ہے، تو مہتاب اور تو ہی آفتاب ہے۔ تجھی سے سارے کام چلتے رہتے ہیں، چلتے رہیں اور چلتے رہیں گے۔ اصل میں نوجوان ہی اس دنیا کی گاڑی کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ صحیح بات ہے، تو حسن کی بہار ہے، تو حسن کی بہار ہے، جانے شباب ہے۔ یہ ظاہر ہے، شباب ایک چیز، شباب کہتے ہیں جوانی کو۔ جب آدمی ایکسٹریم پر مکمل جوان ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا انرجیز ہوتی ہیں۔ واہ واہ، تو حسن کی بہار ہے، حسن بھی تیرے سے ہے، تو حسن کی بہار ہے، جانے شباب ہے، گلشن میں تیرے دم سے، گلشن میں تیرے دم سے نئی آب و تاب ہے۔ گلشن سے تیرے دم سے نئی آب و تاب ہے، تو حسن کی بہار ہے، جانے شباب ہے، تو مہتاب اور تو ہی آفتاب ہے۔ یعنی ہر چیز تو ہی ہے۔ مہتاب میں آفتاب کی وہ روشنی پڑتی ہے۔ بہرحال وہاں بھی تیری جوانی کی کرنیں ہیں، اور آفتاب میں تو ہے ہی جوان، ہر دم جوان ہے۔ تو مہتاب ہے اور تو ہی آفتاب ہے، تو روح کائنات کا رنگین نقاب ہے، تو روح کائنات کا رنگین نقاب ہے۔ یہ رنگین نقاب ساری دنیا کی رنگینیوں کو سمیٹ رہا ہے۔ یعنی تیری جوانی سے ہی اس دنیا میں نرنگیاں، خوبصورتیاں، بہاریں، ہر قسم کی جو خوبصورتی اس کائنات میں ہے، تیری وجہ سے ہے جوان، تیری وجہ سے۔ کیا بات ہے نوجوان، تو جان ہے، آن ہے، بان ہے، شان ہے اس دنیا کی۔ تو روح کائنات کا رنگین نقاب ہے، تو روح کائنات کا رنگین نقاب ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ ہر ذرہ کائنات کا تیرے اثر میں ہے، ہر ذرہ کائنات کا تیرے اثر میں ہے۔ سامان صد بہاراں تیری ایک نظر میں ہے، سامان صد بہاراں تیری ایک نظر میں ہے۔ دیکھیں، سامان جتنی بھی بہاریں ہیں دنیا کی،
ساری بہاریں تیرے دم سے ہیں. 7 بہار ہیں کیا؟ اس دنیا میں بہار ہی جوانوں سے ہے. جوانی ہی انسان کو اس کائنات میں رونق ڈالنے کے لیے یا رنگین کرنے کے لیے ہی آئی ہے. جوانی سے انسانیت دمکتی ہے، چمکتی ہے، چلتی ہے، پھرتی ہے. ہم جیسے بوڑھے لوگ تو کارنر آؤٹ ہو گئے ہیں، کارنر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کارنر آؤٹ ہو گئے ہیں. کیا بات ہے. تو میرے نوجوانوں، تمہارے سے بڑی امیدیں اور بڑی، جسے کہتے ہیں نا، دنیا کی ڈپینڈنس، سہارا، آسرا تم ہی ہو. تم نے اس دنیا کے اندر امن و چین ڈالنا ہے، ورنہ تو کوئی اور لے کے نہیں آئے گا. یا تو تم اس کو برباد کر دو یا پھر اس کو آباد کر دو. تمہارے ہی ہاتھ میں ہے. میرے نوجوانوں، تمہارے ہی ہاتھ میں ہے. ہر ذرہ کائنات کا، ہر ذرہ کائنات کا تیرے اثر میں ہے. کیا بات ہے میرے نوجوان. ہر ذرہ کائنات کا تیرے اثر میں ہے. سامان 7 بہارا تیری ایک نظر میں ہے. سامان 7 بہارا تیری ایک نظر میں ہے. کیا بات. کس طرح سے میں اپنا دل کھول کے، دل چیر کے بتاؤں کہ جو ساری بہاریں آتی ہیں نا اس دنیا میں، رنگینیاں بکھیرتی ہیں، یہ سب کا سب نوجوان تیرے اثر سے ہے. یہ پوری کائنات میں تو ہی تو ہے. تو نہیں تو ویران ہے یہ دنیا. ویران ہے تو یہ دنیا. اب یہ سمجھ لے کہ تیری کیا ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے تمہاری ہے نوجوانوں. تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس دنیا کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت کرو. اپنے حسن سے آراستہ و پیراستہ کرو. تمہارا حسن کیا ہے؟ تمہاری حسین کارکردگی. کس بہتر طریقے سے تم اس دنیا میں رہتے ہو. آپس میں کس طرح آپ کا بھائی چارہ ہوتا ہے. کس طرح آپ ایک دوسرے سے محبت و پیار سے رہتے ہو. یہ ہے تمہاری خوبصورتی. اس وقت دنیا میں جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں وہ خطرناک حد تک جا رہے ہیں. یہ شاید دنیا اپنی اس خوبصورتی کو کھو دے اگر تم نے ہوش نہیں پکڑا. ہر دنیا کا نوجوان اگر یہ سوچ لے کہ ہمیں محبت و پیار سے رہنا ہے تو پھر یہ بڑے بڑے دماغ شیطانی جو کام کر رہے ہیں دنیا کو تباہ کرنے کی یا اپنی سپرمیسی قائم کرنے کی، تو پھر وہ نہیں کر سکیں گے. اصل بات تمہارے ہوش پکڑنے کی ہے. اصل بات تمہارے حوصلہ پکڑنے کی ہے. اصل بات تمہارے اندر ایک انقلاب لانے کی، ایک رمق اور ایک زبردست اسپرٹ پیدا ہونے کی ضرورت ہے. جب تم اٹھو گے تو تمہیں کوئی نہیں روک سکے گا. جوانی ایک سیلاب کی شکل رکھتی ہے. اپنی رو میں ہر چیز کو بہا لے جاتی ہے. یہ جوانی معمولی چیز نہیں ہے. اس کو سمجھو، اس کو کارآمد بناؤ. اس کو کارآمد بناؤ. کارآمد اس طرح بنے گی کہ اپنی ہر کیفیت کو امپروو کرو، بہتر کرو. کام کرنے کی، سوچنے کی، عمل کرنے کی، آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کی،
اور ایک دوسرے کے پاس محبت پیار بڑھانے کی یہ ساری باتیں تمہیں کرنی ہیں، تو ان باتوں سے ہی آگے دنیا کے اندر تیرے حسن کا چراغ جلے گا، اور یہ دنیا پھلے گی پھولے گی، ورنہ تو کیا رکھا ہے اس میں؟ ایک دیا سلائی ہاتھ میں ہے ایک شیطانی قوت کے، بس وہ رگڑا کھانے کی دیر ہے، تو پھر نہ ہم ہوں گے نہ تم ہوگے، تم تو ہوگے مگر ہم نہ ہوں گے۔ ہم کیا، دنیا کی تمام جو ڈیولپمنٹ ہے سب فنا ہو جائے گی، اور واپس تم زیرو پر آ جاؤ گے، زیرو پر۔ جس رنگینیوں کی میں بات کرتا ہوں، جس حسن کی میں بات کرتا ہوں، جن بہاروں کی میں بات کرتا ہوں، سب بہاریں تمہارے ہاتھ میں ہیں، یہ سب مٹ جائیں گی اگر توبہ توبہ وہ ماچس کی دیر اسرائیل نے اپنا کام دکھا دیا۔ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، مگر انسان کو بھی تو اپنا کام کرنا چاہیے، انسان کو بھی تو اپنا کام کرنا چاہیے۔ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے نوجوان میں دی ہیں، ان کو کیا کرامت نہیں بنا سکتا؟ کیا وہ اٹھ نہیں سکتا؟ کیا وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہم آہنگی، محبت و پیار کو استوار نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ دیکھو، ہم سب لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ویسے بھی عقل یہ کہتی ہے اس وقت کہ کارخانہ جو بنانا ہے کائنات کا، یہ بگ بینگ سے نہیں بنا، یہ بگ بینگ سے نہیں بنا، ہاتھ سے ایک طور پہ نہیں بنا، اتنا منضبط کائنات کا ایک ایک چیز ضابطے کے قانون میں جڑی ہے، ایک منٹ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، چاند وقت پہ نکلتا ہے، سورج وقت پہ غروب ہوتا ہے، ہواؤں کے بس چلنے اور رکنے کا ایک نظام ہے، بارش ہونے کا ایک نظام ہے، سردی آنے کا ایک نظام ہے، گرمی آنے کا ایک نظام ہے، یہ ایسے ہی بگ بینگ سے ہو گیا۔ ارے عقل کا کھوٹا پن ہے یہ حادثے کے طور پر نہیں ہو گیا، حادثہ ہے یہ بھی، جسے آپ کہتے ہیں بگ بینگ، یہ ایسا حادثہ ہے۔ جو چیز قرآن میں بیان کی گئی ہے، اس کا مطلب اپنے طور پہ آپ اپنے بگ بینگ کا نکال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کس چیز کے لیے کس طور پہ اس کو بیان کیا ہے۔ اب ہر دور میں اس قرآن سے نئے نئے معنی نکالے جائیں گے۔ جو متشابہات ہیں نا اس قرآن کے اندر، احکامات تو تبدیل نہیں ہوتے، احکامات ہی آسان ہے، حکم دینا ہے، احکام کہتے ہیں حکم کو سمجھنے میں کوئی عقل کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ حکم ہے اللہ کا، وہ ماننا ہے ہم کو۔ باقی متشابہات ہیں انسان کے غور و فکر کرنے کے لیے، جو غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے، ایسے ہی تو نہیں دیا گیا۔ جہاں احکامات ہیں وہ آسان ہیں ہر انسان کے کرنے کے ہیں، لیکن متشابہات مدبر، مفکر اور اعلیٰ درجے کے انسانوں کو سوچ و فکر کی راہ پہ لانے کے لیے دی گئی ہیں۔ دیکھیں، جیسے کہ بعض لوگ، بعض طبقے، بعض گروہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ قرآن تو بہت آسان ہے، کھولو، اب تو ترجمے بھی ہو گئے، پڑھ لو اسے اور اپنے طور پہ عمل کر لو۔ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس یعنی ہماری اپنی مدر ٹنگ بھی بغیر استاد کے نہیں آ سکتی۔
بغیر استاد کے ہم نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں ایک شکر الحمدللہ. آپ یہ دیکھیں قرآن کی پہلی صورت ہے سورہ بقر. اگر جو یہ نعرے لگاتے ہیں نا ایک خاص لوگ جو اکٹھے ہو گئے ہیں گروپ کی شکل میں، وہ کہنا جو قرآن تو بہت آسان ہے، جو چاہے پڑھ لے، اب تو ترجمے موجود ہیں، ہمیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد کی ضرورت نہیں، کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے موجود، وہ بھی عربی جانتے تھے، اس کے باوجود بھی سورہ بقر کو حضرت عمر نے 6 سال میں یا 7 سال میں 6 سال میں یا 7 سال میں، مجھے یاد نہیں کہ سالوں کا ذکر ہے، مہینوں میں نہیں ختم کیا، سالوں میں ختم کیا. اگر بقول اس گروپ کے اتنا آسان ہوتا، اب تو ترجمے ہی موجود ہیں، جس کا دل چاہے پڑھے. آپ یہ دیکھیں دنیا کے علوم، ان کو پڑھنے کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت ہے. جو دنیا اس وقت یہاں ختم ہو جائے گی، یہ دنیا جو یہاں ختم ہو جائے گی، ایک اور دروازہ کھلنے والا ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. یہ سارا علم جو ہے نا وہ قرآن پاک میں مسلمانوں کے. میں مسلمانوں سے اس وقت مخاطب ہوں، اسے معاف کر دیجیے. اس کائنات میں قرآن میں موجود ہیں ساری باتیں. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ جہاں احکامات کو آسان بناتا ہے، وہاں متشابہات میں غور و فکر کی بات کرتا ہے. ہر معمولی سے معمولی علم جو ہے نا، اس کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو ہماری اس دنیا کو بھی بنائے گا، جو آخرت کو بھی بنائے گا، اس کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے. بھئی دیکھو اتنی عقل کی بات کرنے والا انسان اتنی بیوقوفوں والی باتیں کر رہا ہے. اتنی عقل رکھنے والا انسان اتنی گمراہی کی بات کر رہا ہے، استاد سے ہی اس کو الگ کر رہا ہے کہ ابھی کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود پڑھ لیں گے، ہم خود سمجھ لیں گے. یہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں. وہ بھی یہ کہتا تھا قرآن ہماری زبان میں ہے، حدیثیں ہماری زبان میں ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے صحابہ سے پوچھنے کی، ہم خود سمجھ لیں گے، ہم خود. تو ایسے لوگوں کو اس زمانے میں یہی کہا تھا انہوں نے، دیکھ لیں جو پڑھنے والے ہیں نا پڑھ لیں. ایسے لوگوں کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجی کا حکم دیا تھا اور ان کو زبردست گمراہ بتایا تھا. اب میں آگے کے الفاظ بیان نہیں کر سکتا، ایک چھوٹا سا ویلاگ ہے. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نوجوان کو اپنی پوری انرجی صلح و آشتی اور محبت پیار کے لیے مرتکز کر دینا چاہیے، ایک جگہ اکٹھا کر کے آگے بڑھنا چاہیے. بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے دیوانے پن میں. بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ وہ بگڑتے جا رہے ہیں. خاص طور سے دین کا شعبہ، جس سے انسان کا اخلاق بنتا ہے، جس سے انسان کے اندر اخلاق آتا ہے. چاہے آپ یہودیت میں چلے جائیں، چاہے عیسائیت میں چلے جائیں، چاہے ہندو مت میں چلے جائیں، ہر مذہب انسان کو اخلاق کا سبق دیتا ہے. لیکن اس میں اتنے جوڑ توڑ کر دیے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب علم سکھانے والے سے ہی آپ کاٹ دیں انسان کو، تو پھر جو چاہے آپ اس کو اپنا سبق دیتے رہیں، وہ سمجھتا رہے گا. تو قرآن سے
قرآن سے قریب کرنے کے لیے تو استاد ہی آپ کو صحیح معنی میں بتائے گا. استاد کو کاٹ دو خود پڑھ لو. اگر ایسے ہی خود پڑھ کر کے علم حاصل ہو جاتا تو ہمیں ڈاکٹر بننے کے لیے کالج جانے کی کیا ضرورت ہے. کتابیں پڑھ سکتے تھے. انجینئرنگ پڑھنے کے لیے باقاعدہ طور پہ اتنی درد سری ہو استادوں کی وہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. جب دنیا کے علم کے لیے ہمیں اتنی تگودو کرنا پڑتی ہے تو دین کے لیے کوئی نہیں. بس ترجمہ اٹھاؤ پڑھ لو. ہر ایک چیز کی کچھ نہ کچھ تو ایسی باریکی ہوتی ہے کہ حضرت عمر جیسے نے سورہ بقرہ کو اتنے عرصے میں ختم کیا. اسی زمانے میں قرآن کو پڑھانے والے الگ ہو گئے تھے اور حدیث کو سمجھانے والے الگ ہو گئے تھے. سوچنے کی بات ہے. نہیں سوچنے کو دل چاہتا تو نہ سوچیں. نہیں سوچنے کو دل چاہتا تو نہ سوچیں. کون کس کو مجبور کرتا ہے. ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے. بات میں نے نکتے کی بتا دی کہ سورہ بقرہ کو پڑھنے کے لیے بھی حضرت عمر کو کافی عرصہ لگانا پڑا تھا. آج کل کا ایک گروپ پورا کا پورا اس چیز پہ بضد ہے کہ ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود قرآن کو پڑھ لیں گے. ترجمے موجود ہیں. احادیث کے ترجمے موجود ہیں. پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر کے. بعض جگہ پہ عورتیں حلقہ درس قرآن دے رہی ہیں. درس قرآن کوئی معمولی چیز ہے. قرآن میں کتنی باریکیاں ہیں میں نے بتایا نا. علاوہ احکامات کے ساری چیزیں اس میں استاد ہی آپ کو بتائے گا کہ اس میں کیا مطلب نکل رہا ہے. معمولی سی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک مفکر تھا ابھی حال میں گزرا ہے. نام میں نہیں بتاتا. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمہ کیا اور پھر جو اپنا ایکسپلینیشن دیا تو اتنا ناقص دیا. حالانکہ وہ بقول اس نے پوری تفسیر ہی لکھ دی ہے قرآن کی بقول اس کے. اس نے تو نہیں کہا تھا کہ میں تفسیر لکھ رہا ہوں. اس نے کہا تھا میں قرآن کو سمجھنے کے لیے میں یہ لکھ رہا ہوں. لیکن بعد میں ان کے پیروکاروں نے اس تفہیم کو تفسیر بنا دیا. نام ہی اس نے تفہیم رکھا تھا اپنے قرآن کا. مقصد یہ کہ غلطی نہیں. تو اس میں رحمان و رحیم میں بیچارہ اس کی عربی اتنی اچھی تھی ہی نہیں. تو وہ یہ کیسے بتاتا کہ رحمان اور رحیم میں کس قسم کا مبالغہ ہے. وہ مبالغہ کا لفظ لکھ کر اس نے جو اپنی طرف سے لکھنا شروع کیا ہے نا تو خدا کی شان میں گستاخیاں کر گیا. احساس بھی نہیں اس سے. اب تو خیر وہ ہے ہی نہیں اس دنیا میں. تو ایسے ہر آدمی جو اپنی عقل سے آگے بڑھتا ہے تو غلط ہی نکلتا ہے. اس زمانے جن لوگوں نے صحابہ کرام کے زمانے میں جن لوگوں نے اپنی ذاتی عقل کو استعمال کر کے خود قرآن پڑھا اور خود حدیثوں کو پڑھا اور مسائل بنائے تو ایک اتنے علامہ بن گئے. تو جنگ جمل جنگ صفین میں جب اماں عائشہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ میں اونٹ کی نکیل پکڑ کے گھر چھوڑا ہے تو وہ جو خارجی تھے جن کو حضرت عباس کو معمولی بات نہیں. حضرت عباس علیہ السلام کے چچا ہوتے تھے. ان خارجیوں نے کہا کہ جی یہ تو اب جنگ ہو گئی تھی. ایک طرف کافر تھے ایک طرف مسلمان تھے تو یہ تو کنیز کے اس میں آ گئی ہیں. انہیں غصہ آ گیا. صحابہ کرام بس تلملا گئے. حضرت عباس نے یہ حکم دیا حضرت علی کو کہ جہاں یہ نظر آئے فتنہ پرور ان کو قتل کر دو. بھائی غلط راستے پہ چلنے والے بہت پیدا ہو جاتے ہیں ایک دم. جیسے مسلمہ بن کذاب کے ماننے والے بہت پیدا ہو گئے اچانک. اسی طرح سے گمراہی کی طرف انسان تیزی سے جاتا ہے. تو پھر بہت لوگوں کو مارا. بہت خارجیوں کو مارا. لیکن خارجی فکر باقی رہی. باقی تھی اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی چل رہی ہے.
کہ بھئی اپنے آپ ہی پڑھو قرآن، اپنے آپ ہی حدیث پڑھو، اپنے آپ ہی سمجھو، کیا ضرورت ہے مولوی کے؟ مولوی تو بہت گندا آدمی ہے، مانگے تانگے کی روٹی پہ کھاتا ہے، اس کی عقل ہی کیا چلتی ہے؟ غرض میں بات کر رہا تھا نوجوان کی، اور نوجوان کی انرجی کی، تو یوں ہی رہ گئی بات۔ تو نوجوان ہی ہے جو دنیا میں صلح و آشتی کی بات کر سکتا ہے۔